فری لٹل لائبریری پشاور کی جانب سے ہم آپ کو آسان فارسی گرامر کی کلاس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم نے اس کلاسز میں فعل ماضی شروع کیا ہے اور پچھلے اسباق میں ہم نے ماضی مطلق، ماضی قریب اور ماضی بعید کی جو ہے سیکھنے کی کوشش کی ہے۔ آج ہمارا سبق جو ہے وہ ماضی استمراری پر مشتمل ہے۔ ماضی استمراری فارسی میں اس میں تقسیم ہے۔ پہلے ہم اس کو جو ہے جنرلی سیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد ماضی استمراری اس کا جو دوسرا شکل ہے جس کو ناتمام بولتے ہیں وہ اس کے بعد ہم سیکھیں گے۔ اس کے بنانے کا طریقہ بہت آسان ہے۔ جس طرح ماضی مطلق، قریب اور بعید میں ہم نے پہلا جو ہمارا سٹیپ تھا وہ یہ تھا کہ ہم پہلے مصدر سے نون ختم کریں گے۔ تو اس میں بھی ہم نے ایک مصدر لیا ہے، مثال کے لیے گفتن، بولنا، تو اس سے ہم نے نون ختم کیا تو ہمارے پاس آیا گفت۔ اب دوسرے یہ سٹیپ تو ہم ان تین جو ہے ماضی بعید کی ان تینوں اقسام میں ہم دہرا چکے ہیں۔ پھر اس کے بعد کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد ہم ماضی مطلق سے پہلے یعنی کہ گفت سے پہلے ہم می یا ہمی کا اضافہ کریں گے۔ می یا ہمی کا اضافہ، ہمی کا استعمال آج کل بہت کم ہے، لیکن بعض دفعہ شاعری کی کتاب یا کسی ادبیات کی کتاب میں، پرانی فارسی کی تحریری کتاب میں ہمیں ہمی کا لفظ جو ہے وہ ملتا ہے۔ تو جب ہم می کا استعمال کریں گے تو بس اس سے ہمارے پاس جو ہے ماضی استمراری یا ماضی جاری جو ہے وہ آ گیا۔ اس کے بعد جو ہے ہم منفی جملے بھی بنا سکتے ہیں، اور منفی جملوں کے لیے طریقہ یہ ہے کہ می یا میں سے پہلے جو ہے ہم نون کا اضافہ کریں گے تو می بنے گا نمی، تو یہ ہمارا منفی جملہ بن جائے گا۔ می ہمارے پاس فارسی میں یا معروف اور یا مجہول، معروف جس کو ہم چھوٹی یہ بولتے ہیں اور مجہول جس کو بڑی یہ بولا جاتا ہے۔ ایران کی فارسی میں دونوں یہ تحریر میں تو آ جاتے ہیں، لیکن اس کی آواز کیا ہے؟ وہ یا معروف والی ہے، اور مطلب کہ چھوٹی یہ والی آواز ہے۔ تو اگر وہ لکھیں می تو بھی ہم یہ می والی بولیں گے، اگر ایسا لکھا گیا ہے، بڑی یہ کے ساتھ لکھا گیا ہے، مجہول یہ کے ساتھ لکھا گیا ہے، تب بھی ہم اس کو می بولیں گے۔ اگرچہ ہندوستان کی فارسی میں اس کو میں بولا جاتا ہے، کبھی می کبھی میں، اس میں اس طرح کوئی اتنا بڑا ڈفرینس نہیں ہے، لیکن ایران کی فارسی میں پھر جو ہے اس کو یائے معروف یعنی کہ چھوٹی یہ کے ساتھ ہی بولا جائے گا، اگرچہ لکھا ایسا ہو یا ایسا ہو۔ تو ہم ابھی اس کا جملوں کی پریکٹس کرتے ہیں۔ من فرسٹ پرسن کے ضمائر ہیں، من اور ما، آئی اینڈ وی۔ من می گفتم، میں بولتا تھا۔ انگلش میں اس کے لیے یوز ٹو کا وہ استعمال ہوتا ہے، آئی یوز ٹو لرن پرشین، میں فارسی سیکھتا تھا۔ تو اسی طرح کہ ٹرانسلیشن بنتی ہے، من میں گفتم، آئی یوز ٹو ٹاک، میں بولتا تھا۔ ما میں گفتیم، ہم بولتے تھے۔ تو می گفتی، تم بولتے تھے۔ شما می گفتید، آپ بولتے تھے۔ او یا کوئی بھی نام، احمد مثال کے طور سے، احمد میں گفت، اس کا کوئی شناسہ نہیں ہوتا او کا ماضی میں، تو اس وجہ سے احمد میں گفت۔ آنہا میں گفتند، وہ بولتے تھے۔ بہت آسان ہے، ہم نے سیکھ لیا ہے۔ چند جملے میں آپ کے لیے اور اس گردان سے الگ سے بول دیتا ہوں۔ مثال کے طور سے
فرسٹ پرسن کے لیے من سخن راست می گفتم. من سخن راست می گفتم. سخن راست سچی بات، سخن بات، راستیک بات، سچی بات، اچھی بات. تو میں سچ بولتا تھا. پھر اس کے بعد فرسٹ پرسن کا جو پلورل ہے ما کے لیے، ما ہیچ نمی گفتم. اس میں ہم نے منفی جملے کی بھی پریکٹس کر لی. ما ہیچ نمی گفتم، ہم نے ہم کچھ نہیں کہتے تھے. ما ہیچ نمی گفتم. پھر اس کے بعد تو کی باری آتی ہے. مثال کے طور سے ہم سوال بناتے ہیں، تو چی می گفتی، تو چی می گفتی، تم کیا بولتے تھے، کچھ اس قسم کا. پھر اس کے بعد شما سیکنڈ پرسن پلورل کیا آیا ہے. شما به پسر من چی گفتید. سوال ہے، شما به پسر من چی گفتید. پسر لڑکے کو یا بچے کو بولتے ہیں، اور پسر من میرے بچے کو. تم نے میرے بیٹے کو کیا کہا تھا، یا تم میرے بیٹے کو کیا کہتے تھے. اس طرح جملہ. اس کے بعد تھرڈ پرسن سنگولر او یا کسی نام کا جو ہے وہ جملہ ہے. عامر به مدرسه می رفت. عامر به مدرسه می رفت. عامر used to go to school. عامر مدرسہ جاتا تھا. اس کے بعد آنہا یا ایشان کی باری ہے. اور ایشان جو ہے بہت سے لوگ، بہت سے مرد، بہت سے بچے، بہت سے عورتیں مکس کر کے. مردمان به خانه نمی آمدند. مردمان مرد کی جمع. مردمان به خانه نمی آمدند. تو ہم نے منفی جملے کی بھی اس میں پریکٹس کر لی. اب آئیے کتاب سے ایک سبق پڑھتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم ماضی ناتمام سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. کتاب کی طرف آئیے.